ایک زرداری سب پہ باری۔ یہ جو خواب غفلت تھا پیپلز پارٹی کا، یہ اب اس سے باہر نکل چکے ہیں اور اب لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ زرداری صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ بول رہے تھے کہ آنے والے الیکشنز تب منعقد ہوں گے جب میں چاہوں گا، اور اب زرداری صاحب پر حالات ایسے آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میاں صاحب یہ چاہ لیں کہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کو مل جائے آنے والے الیکشنز میں۔ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایکسٹرا کلیور ہو کر جو پچھلے 1.5 سال میں گیم پلے کیا، تب بھی میرے جیسے کچھ فقیر لوگ تھے جو یہ بتاتے تھے کہ زرداری صاحب آپ زیادہ سیانے بن کر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، اس کا وزیر خزانہ نون لیگ کا ہے، اور زرداری صاحب کی جماعت سے تو بس وزیر خارجہ ہی ہیں اور وہ باہر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور بیٹا اتنا ہوشیار ہو جائے گا کہ بیرون ممالک سے کس طرح سے معاملات طے کرنے ہیں، اور وزیر خارجہ وہ رہیں گے تو جو عرب ممالک ہیں یا چائنا ہو گیا، امریکہ کے بہت سارے چکر انہوں نے لگائے، تو یہ سارے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات سیٹ کر لیں گے بلاول صاحب، اور تمام ممالک پاکستان سے یہ مطالبہ کر دیں گے جی کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھی ان کی پلاننگ، ان کا خواب، ان کا خیال، یا ان کا خواب غفلت بول سکتا ہوں میں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو گئی، اور جو شہباز شریف صاحب المشہور چاچو ہے، تو ان کو ایسے ہی نہیں چاچو کہا جاتا۔ وہ جناب جوڑ توڑ کے بڑے ہی ماسٹر ہیں۔ وہ ہر وقت ہی جب بھی نون لیگ پہ مشکل وقت آیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات بڑے ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ بحال کیے، اور نون لیگ کو واپس اقتدار میں لاتے رہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ زندگی میں کئی بار انسان خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو زرداری صاحب خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگ گئے تھے جتنے وہ ہیں نہیں، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا جی کہ پنجاب میں کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو فعال کیا جائے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو اہمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب میں تو یا تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے یا پھر نون لیگ کا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آپ کو نہ تو اس طرح سے کوئی رہنما نظر آتے ہیں، نہ ہی کوئی ووٹر سپورٹر نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، یا نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ پارٹی ہے اس وقت ملک میں، اور پی ٹی آئی کے تو معاملات ہی بالکل خراب ہو چکے ہیں، وہ اور اسٹیبلشمنٹ تو جو ہے ان کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے آپس میں۔ تو زرداری صاحب نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے پنجاب میں جو ہے وہ کچھ حکمت عملی اختیار کی جائے ایسی کہ وہاں سے کچھ رہنما اپنے ساتھ ملا لیے جائیں، اور نون لیگ کو تھریڈ کیا جائے، اور پھر ان سے اپنے مطالبات منوا لیے جائیں۔ لیکن اس کا بڑا ہی بھاری ریئیکشن آ گیا، اور سابق ڈی جی ایف آئی اے جو تھے بشیر میمن صاحب، ان کو نون لیگ میں شامل کر لیا گیا۔ اور بشیر میمن صاحب وہی ہیں کہ جن کو پیپلز پارٹی اپنا اعلیٰ ترین دشمن تصور کرتی ہے۔ جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو پیپلز پارٹی کے کافی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی تھی، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو وہ تب بھی ان کے آپس میں معاملات کافی خراب رہے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں اور ان کا تعلق سندھ سے ہے، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی تھریڈ ہے، اور حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اگر نون لیگ نے چاہا تو سندھ میں بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم اور نون لیگ، جے یو آئی فے، یہ جماعتیں مل کر حکومت بڑی آسانی کے ساتھ ملا لیں گی۔ اور مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے تعلقات تو آپس میں ہمیشہ سے بہترین چلے آ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے۔ اور بلوچستان میں بھی ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ جے یو آئی ایف اور نون لیگ ملا کر حکومت بنا سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بالکل آسانی سے یوں ہی بن سکتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کا کافی زیادہ ووٹ بینک پایا جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں الیکشنز کے بعد آزاد کشمیر میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو نون لیگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے الیکشنز جیت سکتی ہے۔ تو حالات اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن جماعت بن کر رہے گی اگلے 5 سال میں، اور اقتدار میں جو ہے وہ جے یو آئی ایف اور نون لیگ بڑی جماعتیں ہوں گی جو کہ پاکستان پر حکومت کریں گی، اور جے یو آئی ایف بھی ایک طرح سے اتحادی ہوگی نون لیگ کی۔ مین جو ہے وہ ایک ہی جماعت آپ کو نظر آئے گی اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے اندر، اور وہ ہوگی جی پی ایم ایل این۔
اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مزید تفصیلات آنے والی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔